یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل کا اپنے طور پر مطالعہ کرنا اور کسی دوسرے چرچ میں جانا ہم سب کے لیے سختی سے ممنوع تھا، مگر میں نے اس کی پابندی نہ کی، اور جب اسکول میں میرا آخری سال تھا، ایک روز میں نے بائبل میں پڑھا کہ جب دو افراد خدا کو حاضر و ناظر جان کر ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میری سوچ کو پر لگ گئے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، مگر پردے کے عقب میں فادر نے کبھی بھی اپنے کسی گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے۔ میں نے پادری کے سامنے اپنی اس خلش کو بیان کرنے کا تہیہ کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام عبد المجید ابراہیم، ان کا تعلق جزیرہ جمیکا سے ہے جو وسطی امریکہ کے قریب بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ موصوف کا آبائی نام جارج رچرڈ تھا۔ یہ ان کا ایک انٹرویو ہے جو لندن کے انگریزی جریدہ میں شائع ہوا تھا، تو اسی شکل میں انٹرویو کی شکل میں سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام کے بارے میں آپ کی دلچسپی کا آغاز کیسے ہوا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میری زندگی اوائل عمری ہی سے تلاش و جستجو کا نمونہ بنی رہی ہے۔ شاید میں ایسے لفظوں میں بیان نہ کر سکوں کہ میرا ذہن ہمیشہ ہی سے مستقلاً ایک سوالیہ نشان بنا رہا ہے، اور یہی بات بالآخر مجھے اسلام کے قریب لے آئی۔ ہوش سنبھالنے پر مجھے کیتھولک فرقے میں بپتسمہ دیا گیا۔ یہ امر بظاہر بڑا حیران کن تھا کہ میرے والدین اس عقیدے سے تعلق نہ رکھتے تھے، نہ بعد میں میرے چھوٹے بھائی اور بہن نے یہ مسلک اختیار کیا۔ میری والدہ عیسائیوں کے اس فرقے سے تعلق رکھتی تھیں جو یوم سبت کو خصوصی تقدس کا درجہ دیتا ہے۔ یہ لوگ ہفتے کے دن سوائے عبادت اور بائبل کی تلاوت کے کوئی کام نہیں کرتے، حتیٰ کہ کھانا جمعے کی شام کو پکا لیتے ہیں۔ اس فرقے سے وابستہ لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں، نہ شراب پیتے ہیں۔ میرے والد غیر مذہبی آدمی تھے، بلکہ کسی بھی مذہب کے قائل نہ تھے۔ اس طرح ہمارے شہر کنگسٹن میں مختلف قسم کے مذاہب نظر آتے تھے، مگر حیرت ہے کہ وہاں اسلام کا کہیں وجود نہ تھا۔ جمیکا کے عام لوگ اسلام کے بارے میں بس اتنا جانتے تھے کہ یہ ہندوستانی قسم کا ایک مذہب ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف ہندوستان سے آئے ہوئے کچھ لوگ ہی ایک غیر ملکی زبان میں عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے تھے، جن کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ ان میں ہندوؤں کی کئی رسومات کی بھی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اس وقت جمیکا میں کوئی مسجد نہ تھی، اور شاید اب تک مسجد کے وجود سے یہ جزیرہ محروم ہے۔ ہوش سنبھالنے پر مجھے کیتھولک بوائز اسکول میں داخل کرایا گیا۔ وہاں کی زندگی کا ایک عام پہلو جو میرے حافظے کی لوح سے چپکا رہتا ہے اور جس نے میری زندگی کو ایک نئے رخ پر ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اعتراف گناہ کنفیشن کی ہفتہ وار محفل تھی۔ سب لڑکوں کو قطاروں میں کھڑا کر دیا جاتا اور باقاعدہ فوجیوں کی طرح مارچ کرتے ہوئے ہم لوگ چرچ کی طرف روانہ ہو جاتے، جو اسکول سے تقریباً 2 میل دور تھا۔ چرچ کے اندر ہم باری باری ایک ایک کر کے اعتراف والے کمرے کنفیشنل چیمبر میں داخل ہوتے۔ یہ مربع شکل کا ایک کمرہ تھا جس کے درمیان میں پردہ تھا۔ پردے کے دوسری جانب پادری صاحب بیٹھتے تھے، اور اس طرح لکڑی کے ایک تخت پر طالب علم دوزانو ہو کر پردے کے سامنے بیٹھ جاتا اور اپنے ہفتے بھر کے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتا۔ پھر وہ نادیدہ پادری طالب علم کی طرف سے مختصر سی دعا کرتا اور کفارے کے طور پر بائبل کی چند آیتیں پڑھنے کی ہدایت کرتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اتفاق سے ہفتہ بھر مجھ سے کوئی گناہ نہ ہوتا یا وہ میرے حافظے میں محفوظ نہ رہتے، تو میں سخت فکر مند ہوتا کہ گناہ کرنے کا اعتراف نہ کرنا بذات خود گناہ شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ مجھے زبردستی کوئی چھوٹا موٹا گناہ کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر میں ماں کی نظر بچا کر چینی کا چمچہ چرا لیتا یا کسی پھل فروش کا گرا ہوا آم غائب کر لیتا۔ اندازہ کریں کہ ہم سب ساتھی نئے نئے اور دلچسپ گناہوں کے ارتکاب میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل کا اپنے طور پر مطالعہ کرنا اور کسی دوسرے چرچ میں جانا ہم سب کے لیے سختی سے ممنوع تھا،
مگر میں نے اس کی پابندی نہ کی، اور جب اسکول میں میرا آخری سال تھا، ایک روز میں نے بائبل میں پڑھا کہ جب دو افراد خدا کو حاضر و ناظر جان کر ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میری سوچ کو پر لگ گئے۔ ذہن میں سوال پیدا ہو کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، مگر پردے کے عقب میں فادر نے کبھی بھی اپنے کسی گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے۔ میں نے پادری کے سامنے اپنی اس خلش کو بیان کرنے کا تہیہ کر لیا، اور آئندہ ہفتہ کو میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میری باری آئی تو میں نے معذرت کے بعد یہ سوال دہرایا۔ پردے کے پیچھے ایک لمبا سکوت طاری رہا، پھر فادر نے کہا، ابھی باہر چلے جاؤ اور صحن میں میرا انتظار کرو، میں فارغ ہو کر آؤں گا اور اطمینان سے تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ میں باہر آ گیا اور کنفیشن ختم ہونے کے بعد 1 گھنٹہ تک صحن میں فادر کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آئے۔ میں گھر چلا گیا اور پھر کبھی اس چرچ کا رخ نہ کیا، بلکہ عشاء ربانی کی دعا ماس میں شمولیت کرنے سے بھی کترانے لگا۔ میں نے عیسائیت کے بارے میں وسیع مطالعہ شروع کر دیا اور غور و فکر بھی کرتا رہتا، جس کے نتیجے میں یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اس مذہب کو انسان پر حاکمیت کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد اگرچہ میں نے تھوڑی مدت میں آزمائشی طور پر کتنے ہی ٹریڈ بدلے، لیکن کثرت مطالعہ کا میرا شوق کم نہ ہوا اور آج تک جاری ہے۔ چنانچہ نفسیات پر مجھے جتنی کتابیں ملیں سب پڑھ ڈالیں۔ 1956 میں انگلستان آ گیا۔ میں ملک بھر میں خوب گھوما پھرا، مگر زیادہ عرصہ لیسٹر میں مقیم رہا۔ پھر میں لندن منتقل ہو گیا، جہاں ایک لائبریری میں نے روس کے ایک ریاضی دان اور صوفی یوسپنسکی کی ایک کتاب ما فوق الفطرت کی تلاش میں ان سرچ آف میراکلز کا مطالعہ کیا، جس میں مصنف نے اپنے ان تجربات کا ذکر کیا ہے جو اسے روس ہی کے ایک دوسرے صوفی گرد جیف کی شاگردی کے دوران حاصل ہوئے تھے۔ اس کتاب کے مباحث نے مجھے بھی بہت متاثر کیا، اور خصوصاً عرفان نفس اور خود احتسابی کے نظریے نے میری سوچوں کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ صومالیہ کے ایک باشندے سے ملاقات ہوئی تو باتوں کے دوران اس نے اچانک سوال کیا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نہیں تو آپ کو کیسے شبہ ہوا؟ میں نے حیران ہو کر کہا، زندگی کے بارے میں آپ کی سوچ بالکل مسلمانوں کی سی ہے، اس نے جواب دیا۔ اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں فکری اعتبار سے تجسس کے کن مراحل میں بھٹک رہا ہوں تو اس نے مشورہ دیا کہ مجھے کسی ہفتے کی شام کو لندن کے اسلامک کلچر سینٹر جانا چاہیے، شاید وہاں مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل جائے۔ میں اسلامک سینٹر میں پہنچا تو لائبریری ہال میں مختلف قومیتوں کے نوجوانوں پر مشتمل ایک گروپ حلقہ بنائے بیٹھا تھا۔ جس چیز نے مجھے بے حد متاثر کیا وہ ان لوگوں کی سادگی اور آپس کا غیر معمولی اخلاص اور باہمی محبت تھی۔ میرے وجدان نے کہا کہ جس منزل کی میں تلاش میں تھا وہ مجھے مل گئی ہے۔ چنانچہ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ براہ کرم اس فرق کی وضاحت فرما دیجیے جو آپ قبل اسلام کی زندگی اور موجودہ زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ میں اپنے احساس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ ایک ایسے آدمی کا تصور کیجئے جو عمر بھر ایک گھپ اندھیرے کے کمرے میں مکفر رہا ہو، روشنی کو ترس گیا ہو اور راستے کی تلاش میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتا ہو۔ اسی عالم میں ایک روز اس کا نصیبہ جاگ اٹھے، دیوار میں بہت باریک شگاف پڑ جائے اور اس میں سے روشنی کی ایک پتلی سی کرن تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی کمرے میں آ جائے۔ کیا آپ ایسے شخص کی مسرتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ وہ خوشی سے ناچنے لگے گا اور دونوں ہاتھوں سے دیوانہ وار دیوار کو کھرچنے لگے گا تاکہ کسی طرح یہ شگاف چوڑا ہو اور مکمل روشنی کی برکتوں سے پوری طرح فیض یاب ہو سکے۔ بہرحال اسلام کے بارے میں نے ہر اس کتاب کا مطالعہ کر لیا ہے جس تک میری رسائی تھی، مگر پھر بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین کی اوپری سطح کو کھرچ رہا ہوں اور گہرائی تک میری رسائی نہیں ہوئی۔ چنانچہ میں نے عربی کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر دیا اور تاکہ بغیر کسی واسطے کے اس حسن، حکمت اور ہدایت تک
پہنچ سکوں جو قرآن کے لفظوں میں مستور ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک نو مسلم کو جب اپنے آبائی مذہب سے قطع تعلق کرتا ہے، بہت سے مسائل درپیش آتے ہوں گے جن کا ادراک ایک عام مسلمان نہیں کر سکتا۔ کیا آپ ایسے مسائل کی کچھ وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ مسائل کی نشاندہی کرنے سے پہلے میں ایک بہت بڑے فائدے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو ایک نو مسلم کو حاصل ہوتا ہے، جس سے عموماً عام مسلمان محروم رہتے ہیں۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ جب ایک نو مسلم اپنے مذہب، مثال کے طور پر عیسائیت کو، جیسا کہ میری مثال موجود ہے، چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ دیوار کے دونوں طرف کی دنیاؤں سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ اسے اپنے آبائی مذہب کی خامیوں سے بھی آگاہی ہوتی ہے اور وہ اسلام کی خوبیوں سے بھی شناسا ہوتا ہے۔ اس طرح اسے شرح صدر حاصل ہوتا ہے کہ اسلام سب مذاہب پر ہر طرح سے فوقیت رکھتا ہے اور اعتماد اور یقین و ایمان کی اس نعمت سے متمتع ہوتا ہے جو عام مسلمانوں کو مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا۔ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔